الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جزا اور سزا کا جو نظام بنایا ہے، اچھے عمل پر بدلہ دینے کا اور برے عمل پر سزا دینے کا، وہ ایک ایسی ضرورت ہے جس سے انکار کی گنجائش کسی عقل مند انسان کو موجود نہیں ہے. اسی نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد کچھ لوگوں کو ان کے نیک عمل کی وجہ سے اور پھر اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ دوسرے لوگوں کو ان کے عمل اور ان کے گناہ کی وجہ سے اپنی جنت سے ان کو محروم کر دے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، جس کی پہنائی اور جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین دونوں کو ضم کر دیا جائے تو اس کے برابر ہے، اور اسے تیار کیا گیا ہے متقیوں کے لیے. اسی لیے جنت کے سلسلے میں وہ جنت جس میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا، اس کے اعمال، اس کی خوبیاں، اس میں داخل ہونے والے، اس میں موجود نعمتیں، اس میں موجود اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں، یہ ایک بہت لمبا باب ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں انسانوں کے لیے بیان کیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کام کے کرنے کے لیے اس لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ اس کام کا ان کو شوق، اس کام سے ان کو رغبت اور اس کام سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے. تو شوق اور لگاؤ کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور دوسرے کچھ لوگ شوق کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کو جب ڈر اور خوف ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے وہ کسی کام کے کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. تو اگر شوق اور رغبت ہے کسی کام سے اور انسان کی فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے تو انسان ایسی صورت میں اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. دوسرے کچھ لوگوں کی فطرت اس کے الٹا ہوتی ہے. آپ ان کو کتنی بھی فضیلت بیان کر دو، کتنا ہی شوق دلا دو، مگر ان کی ہمت آمادہ نہیں ہوتی، تیار نہیں ہوتی. ہاں، اگر انہیں آپ ڈراؤ، دھمکاؤ اور انہیں سزا کی اور پکڑنے کی دھمکی دو تب وہ تیار ہوتے ہیں، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو پکڑ لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے. تو جن لوگوں کی فطرت اللہ رب العالمین نے شوق اور رغبت سے کام کرنے والی، کسی چیز کی جب رغبت دلائی جائے، کسی چیز کی جب اہمیت بیان کی جائے تو جو لوگ اس کو سن کر اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوبیاں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اسی لیے انسانوں کو آمادہ کرنے کے لیے،
انسانی نفس کو محنیث کرنے کے لیے، انسانی طبیعت کو اللہ کی جنت حاصل کرنے کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت میں جنت کے اوصاف بھرے ہوئے ہیں۔ انہی اوصاف میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نعمتیں سن کر آپ کے دل میں آمادگی پیدا ہو، آپ کو جنت کے حصول کی رغبت پیدا ہو، آپ کے دل میں اللہ کی جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور پھر آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں ان کاموں پر جو آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق قرار دیں، ان اعمال پر اپنے آپ کو آمادہ کریں جو اعمال آپ کو اللہ کی جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے جنت کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو اگر میں مختصر سے اسے کہوں تو وہ ایک دوسری روایت میں یا ایک حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی انی اعددت فی الجنۃ لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جنت میں اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر کبھی وہ بات کھٹکی ہے، کسی انسان کے تصور میں بھی کبھی وہ بات نہیں آئی۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں، جنت میں اللہ کی تیار کردہ وہ نوازشیں ہیں جو دنیا میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی سننے والے کان نے سنا، اور نہ کسی کھٹکنے والے دل میں اور نہ دماغ میں کبھی وہ بات کھٹکی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہی خلاصہ ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور یاد کر لیں کہ جن چیزوں کے نام ہم کو دنیا میں بتائے گئے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، تو صرف وہ نام بتایا گیا ہے، آپ کو اس کی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء، کہ جنت میں جتنی چیزیں ہیں ان کے صرف نام دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے صرف نام دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ جو ہے کیا، جیسے سیب کہا کہ آپ کو دیا جائے گا تو سیب کا نام دنیا میں ہے، لیکن جو سیب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا آپ اس کا اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب وفی النار سبعۃ ابواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں 8 دروازے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے ہیں۔ جنت میں اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے بنائے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا اول من یاتی باب الجنت فاستفتحه فیقول خازن الجنت من انت، اقول محمد، قال بک امرت الا افتح لاحد قبلک۔ کہا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازے پر دستک دوں گا، دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھولنے کی درخواست کروں گا۔ جنت کا داروغہ کہے گا کون ہے آپ؟ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا کہ آپ ہی کے لیے مجھے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ گویا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اسی لیے جنت میں سب سے پہلے، پوری کائنات میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فقراء المہاجرین یاتون الی الجنۃ فیستفتحون
فيقول خازن الجنة هل حوسبتم فيقولون على ما نحاسب لا زالت أسيافنا على أعناقنا حتى متنا في سبيل الله تعالى فتفتح لهم فيقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. کہا کہ فقراء مہاجرین، محتاج اور تنگ دست فقراء قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازے کو کہیں گے کھولو ہمارے لیے، ہم جنت میں داخل ہوں گے. جنت کا داروغہ کہے گا حساب کتاب ہو گیا تمہارا؟ کہیں گے حساب کتاب کون سی چیز ہوتی ہے جی؟ ہم جب سے اسلام لائے پوری زندگی تلوار گردن پر رکھ کر، تلوار کندھے پر رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں ہم نے جام شہادت نوش کر لیا، پھر حساب کس چیز کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 برس پہلے، یعنی اس کے بعد لوگوں کا جنت میں داخلہ شروع ہوگا. 40 برس پہلے یہ محتاج اور فقراء جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فقراء امتی يدخلون الجنة قبل 500 عام من الاغنیاء ان دخلوها. کہا کہ میری امت کے تنگ دست فقیر اور محتاج لوگ جنت میں مالداروں سے پہلے داخل ہوں گے اور وہ بھی 500 سال پہلے داخل ہوں گے. امت کے محتاج اور فقراء جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے. اگر یہ مالدار جنت میں گئے تب. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. کہا کہ میں جنت میں گیا تو دیکھا جنت میں سب سے زیادہ تعداد فقیروں اور محتاجوں کی ہے، اور جہنم میں گیا تو دیکھا سب سے زیادہ تعداد وہاں عورتوں کی ہے. جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. یہ بات ایک دوسری روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں ہے عید کا خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے کہا کہ آئے عورتوں کی جماعت تم لوگ صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. ان میں سے ایک تگڑی عورت کھڑی ہوئی، حدیث کا لفظ فقامت منہن امرأۃ جزلہ، طاقتور عورت. دوسرا لفظ ہے صفاء الخدین، ایک خوبصورت عورت کھڑی ہوئی. اور اس نے کہا بما ذالک یا رسول اللہ، ایسا کیوں، ہم جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اعتراض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جہنم میں اس لیے جاؤ گی تکفرن العشیر وتکثرن اللعن لو احسنت الى اذاكن الدار ثم رأيتن منه شيئا قلنا والله ما رأيت منك خيرا قط. کہا کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور لعن تان گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، اس لیے تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی. شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر اچھائی کرتا ہے، زندگی بھر تمہاری پرورش کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے. ذرا سی پریشانی تمہارے اوپر گزری، ذرا سی تکلیف آئی، فوراً کہہ دو گی جب سے تیرے پاس آئی ہوں کوئی بھلائی نہیں دیکھا، جب سے تجھ کو پایا کوئی بھلائی تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، زندگی بھر کا احسان بھلا دو گی. تو اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، یہ احسان فراموشی کرنا، کسی کے احسان کو بھلا دینا، یہ ایک مذموم خصلت ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے. یہ بات مردوں میں بھی پائی جاتی ہے. بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کیا جائے، زندگی بھر ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور جب موقع آتا ہے تو آپ کو دگا دے جاتے ہیں. وہ آستین کے ساتھ کی طرح آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ احسان فراموشی ان کو اللہ کی جہنم کا مستحق بنا دے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا اور جنت میں فقیروں کو زیادہ دیکھا. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ ورجل یزور اخاہ فی آخر القریۃ للہ تبارک وتعالی فهو فی الجنہ. الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ کل مولود کل ودود ولود عود اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك
لا اغمض عینا حتی تعفو عنی. کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون مرد جائے گا؟ کون کون سے مرد جنت میں داخل ہوں گے؟ کہا کہ نبی جنت میں جائیں گے، صدیق جنت میں جائیں گے، شہداء جنت میں جائیں گے، نو مولود بچہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ کی رضامندی کی خاطر گاؤں کے آخری سرے پر آبادی سے دور اپنے دوست اور اپنے بھائی کی زیارت کرنے صرف اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اور میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ ہر وہ عورت جو بچہ پیدا کرنے والی ہو، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، اور گناہوں سے پلٹنے والی ہو، اور جب اس پر ظلم کیا جائے، اس کو ستایا جائے، تب وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ، یعنی اپنے شوہر سے، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تک تم مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے، میں سو نہیں سکتی، میں آنکھ ڈھک نہیں سکتی، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے میں تم سے خوش نہیں ہوں، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آ سکتی. یہ عورت جنت میں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اس کو یہ احساس ہے کہ جب تک میرا شوہر مجھ سے راضی نہیں ہوگا تب تک میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتی. کیونکہ بخاری وغیرہ کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرأة اذا اصبح زوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. کہا کہ جب عورت پر اس کا شوہر غصہ رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، تو جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے. تو جب شوہر اس کا راضی ہوگا تب وہ جنت میں جائے گی. اسی لیے اگر اس پر ظلم بھی ہوتا ہے تو صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور جب غصہ ہوتی ہے تب بھی کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں چین سے سو نہیں سکتی. تو یہ عورت بھی جنت میں جائے گی، یہ عورت بھی جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تدخلون الجنۃ ابن 33 سنہ علی صورت ابیکم آدم 60 ذراعا فی السماء. کہا کہ تم جنت میں داخل ہوگے، تم جنت میں داخل ہوگے، تمہارا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا، تمہارا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا آدم علیہ السلام کی شکل پر، اور تمہاری عمر 33 سال ہوگی. گویا کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ 33 سال کا جوان رہنا ایک طاقتور نوجوان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور قد تقریباً 90 فٹ ہوگا. لمبائی تقریباً ہر انسان کی تقریباً 90 فٹ ہوگی. اس صورت میں انسان جنت میں داخل کیا جائے گا. یہی حال مردوں کا بھی اور یہی حال عورتوں کا بھی ہوگا. عورتیں بھی 33 سال کی جوان عورتیں، اور قد ان کے 60 ہاتھ لمبے یعنی 90 فٹ تقریباً، اور یہی حال مردوں کا بھی ہوگا. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنۃ یاکلون فیہا ویشربون ولا یکفلون ولا یتغوطون ولا یمتخطون وإنهم يعطون قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع وحاجتهم رشح كرشح المسك وجشاء. کہا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے، نہ ان کو تھوکنا ہوگا، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کو بلغم نکلے گا، نہ ان کو منہ سے کچھ نکلے گا، نہ ناک سے کچھ نکلے گا، نہ وہ پیشاب کریں گے اور نہ وہ پاخانہ کریں گے. اور انہیں 100 مردوں کے بقدر کھانے کی، پینے کی اور جمع کرنے کی، یعنی بیوی کے پاس جانے کی طاقت دی جائے گی. اور ان کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت اس طرح پوری ہوگی کہ ان کو ڈکار آئے گی، ان کو ڈکار آئے گی. جیسے کھانے کے بعد آدمی جب زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو ڈکار آتی ہے، وہ ڈکار آئے گی اور اس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور پھر ان کے بدن سے مشک کی طرح سے پسینہ نکلے گا جو پسینہ ان کے کھانے کو ہضم کر دے گا. بس ایسے ہی ہوگا.
اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت واہل الجنۃ لا يموتون، کہا کہ نیند یہ موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی، یعنی جنت میں نیند بھی نہیں ہے، جنتی لوگ جنت میں کبھی سوئیں گے نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بناء الجنت لبنۃ من فضة ولبنۃ من ذهب وملاؤها المسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران فمن دخلها ينعم ولا يبأس ويحيا ولا يموت ويشب ولا يحرم۔ کہا کہ جنت کی جو عمارت ہے، جنت جو بنائی گئی ہے، اس میں ایک اینٹ چاندی کا، ایک اینٹ سونے کا، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک سے، خوشبودار مشک سے لگایا گیا ہے، اور اس میں جو کنکریاں زمین پر پڑی ہوئی ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، اور اس کی جو مٹی بنائی گئی ہے وہ زعفران سے بنائی گئی ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشانی میں نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ولا تبلا ثیابہ، اور اس کا کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو یہ چیزیں اللہ رب العالمین دیں گے۔ اور جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہ ہیرے، سونے، چاندی اور جواہرات سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس لیے جو اس میں جائے گا اس کو اللہ رب العالمین یہ نعمتیں دے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ نادى مناد یا اہل الجنۃ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا وان لكم ان تنعموا ولا تبأسوا۔ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتی لوگ، تمہارا حق یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرستی میں رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ نعمت میں رہو گے، کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ جنت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ ودخل اہل النار الى النار اطلع اللہ تبارک وتعالی الى اہل الجنۃ فقالوا یا اہل الجنۃ، فقال یا اہل الجنۃ قالوا لبیک وسعدیک یا ربنا والخیر بیدیک، قال أأنتم راضون عني؟ قالوا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا من النعيم ما لم تؤت أحدا من العالمين، قالوا أنا أعطيكم أكثر من ذلك، قالوا وما هو أكثر من ذلك وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا في الدنيا، قال أحل عليكم رضواني ولا أسخط بعده أبدا۔ کہا کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس آئے گا، ان سے کہے گا کہ اے جنت والے تم خوش ہو، تم راضی ہو؟ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم راضی کیوں نہیں رہیں گے، تم نے ہمیں ایسی نعمت دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے، پھر ہمارے راضی نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہیں اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس سے بڑی اور اہم چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بڑی کیا دے گا؟ دنیا کی ساری نعمتیں تم نے ہم کو دیا ہے، ہم سے زیادہ کسی کو تم نے ایسی نعمت نہیں دیا ہے، اور کیا دے گا تو ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت دینے جا رہا ہوں، آج سے میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج سے میں تمہارے اوپر خوش ہوں اور پھر کبھی دوبارہ تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے گا اور بتائے گا کہ آج کے بعد میری رضامندی تمہارے اوپر حاوی ہے، کبھی میں تم سے اب ناراض نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا
جنتیوں کچھ خواہش ہے تمہاری، کچھ اور چاہیے تم کو؟ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی نعمت تم نے دے دیا ہے کہ اس سے زیادہ ہم کو نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی اور نعمت چاہیے بتاؤ، کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم ناز و نعمت میں ہیں، سارا عیش و آرام ہم کو میسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے چہرے سے اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائے گا اور جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف دیکھنا یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کے چہرے کا دیدار یہ جنت سے جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے ان سے جنت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ یعنی ایک زیادتی بھی دینے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے بطور مہمان نوازی ان کو مچھلی کی کلیجی کا کنارہ، مچھلی کی کلیجی کا سرا ان کو مہمان نوازی میں پیش کیا جائے گا۔ مچھلی کی کلیجی ویسے بھی بہت لذیذ ہوتی ہے لیکن اس کا جو سرا پتلا حصہ ہوتا ہے وہ جنتیوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا، اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیل ذبح کیا جائے گا اور وہ بیل ذبح کر کے ان کو جنت میں کھلایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی خواہش ان کی ہوگی وہ خواہش اللہ رب العالمین ان کی پوری کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ سے خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کھیتی کریں گے، ہم کو کھیتی کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارے اتنی بڑی نعمت تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم کو کھیتی کرنا چاہیے؟ کہا نہیں ہم کو ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تو وہ کھیتی کریں گے۔ کھیتی میں بیج ڈالنا، پودا اگنا، خشک ہو جانا، اس کا کٹ جانا، کٹ کر کے تیار ہو جانا، سب پلک جھپکتے ہو جائے گا اور غلے کا ڈھیر ان کے سامنے جمع ہو جائے گا۔ یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ کے اندر کھیتی ہو کر کے تیار ہو جائے گی۔ وہاں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو قریش والے ہوں گے یا انصاری ہوں گے، ان کے پاس کھیتیاں ہیں، یہی لوگ جنت میں کھیتی کا سوال کریں گے جو کہ ہمارے پاس دنیا میں کھیتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ تو جنت میں جو بھی انسان خواہش کرے گا اللہ رب العالمین اس کو میسر کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ لسوقا یجتمع فیہ اہل الجنۃ کل جمعۃ وفیہ کثبان المسک وتهب الرياح فتذر المسك على وجوههم وأثوابهم فيرجعون إلى أهليهم قالوا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا قالوا بل أنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ کہا جنت میں ایک بازار ہے، اس بازار میں ہر ہفتے جنتی اکٹھا ہوں گے، ہر ہفتے میں وہ بازار لگے گا، وہ بازار میں جنت کے لوگ آئیں گے وہاں بازار کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں مشک کا ڈھیر رکھا ہوگا، خوشبوؤں کے انبار وہاں رکھے ہوئے ہوں گے، ہوا آئے گی وہ مشک اڑ کر کے لوگوں کے چہرے اور کپڑے پر لگ جائے گا، وہ مشک بکھرے گا، بکھر کر لوگوں کے چہرے اور کپڑے میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو یہاں سے جانے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، تمہارے حسن و جمال میں یہاں سے جانے کے بعد اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے نہیں، تم لوگ ہمارے جانے کے بعد اور زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو۔ یعنی مرد بازار کرنے جائیں گے، عورتیں گھر میں ہیں، تو جب واپس آئیں گے وہ تو عورتیں اپنے شوہروں کو کہیں گی کہ تم لوگ تو ہمارے بعد بازار میں گئے کیا اور خوبصورت ہو کر کے واپس آئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے نہیں، تم لوگ گھر میں تھی، ہمارے آنے کے بعد تم لوگ اور زیادہ حسین و جمیل ہو گئی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا جنت میں ایسا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا، جھگڑا ہوا دونوں میں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے احتجت الجنت والنار فقالت النار انا ما والمتکبرین والمتجبرین وقالت الجنت مالی لا يدخلني الا الضعفاء والسقط من الناس قال الله تعالى
للجنت انت رحمتی ارحم بک من شاء من عبادی من اشاء من عبادی، وقال للجنت انت غضبی انت غضبی انزلک علی من اشاء من عبادی ولکل منکما ملؤھا۔ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا، جنت نے اپنی برتری، جہنم نے اپنی برتری جتائی، کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، متکبر اور جبار لوگ مجھ میں داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا کیا بات ہے، مجھ میں صرف کمزور، بے سہارا اور ناتواں لوگ آئیں گے، صرف کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے جنت نے شکایت کیا کہ کمزور لوگ ہی تو مجھ میں داخل ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میرا کرم ہے، میں اپنے بندوں پر جس پر رحم کرنا چاہوں گا اسے تجھ میں داخل کر دوں گا، اور اے جہنم تو میرا غضب ہے، میں اپنے بندوں پر جس پر اپنا غضب مسلط کرنا چاہوں گا اسے تیرے اندر داخل کر دوں گا، اور یاد رکھو میں تم دونوں کو بھر کر کے رہوں گا، تم دونوں کو بھر دوں گا۔ حدیث کا آگے والا ٹکڑا ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی لوگوں سے، جہنم لوگوں سے نہیں بھرے گی اور کہے گی حل من مزید، اور کچھ لوگ آنے والے ہیں اور کچھ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جہنم میں اپنا پیر رکھے گا، قدم رکھے گا، وہ اس کے بعد سکڑ جائے گی، سمٹ جائے گی مارے دہشت اور مارے خوف کے، اور اس کی جو خالی جگہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جنت میں بھی اللہ رب العالمین بھرے گا۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اس لیے جنت کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کی خالی جگہ کو پر کر لے گی۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کی خالی جگہ کو پر کر لے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کمتر درجہ کس کا ہوگا، جنت میں سب سے نچلا درجہ، سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے نچلا درجہ اس آدمی کا ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور اسے پھر غسل دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی جو سیاہی اور جو جلا ہوا حصہ تھا وہ دوبارہ اگ آئے گا، دوبارہ ایک بہترین انسان بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جنت میں جاؤ، وہ جائے گا اور واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت تو بھر گئی ہے، سب نے اپنا اپنا ٹھکانہ لے لیا، جس کو جو نعمتیں ملنی تھی وہ سب مل گئی، اب اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا، کہا جاؤ تم، دنیا اور دنیا کے 10 گنا تمہارے لیے جنت میں ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ملا لی جائیں وہ اور اس کے 10 گنا نعمتیں تمہارے لیے جنت میں ہے، یعنی دنیا کی کشادگی، دنیا کی دولت، دنیا کی سلطنت، اس کا 10 حصہ کر لو، 10 دنیا کے برابر تمہیں دے رہا ہوں، یہ سب سے نچلا درجہ ہوگا ایک جنتی کا جو جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی، اس سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے، وہ بر وقت موجود ہے دونوں۔ جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو جنت بنائی ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا نظارہ کیا، واپس آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو جنت میں نہ داخل ہوگا، سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ اور پریشانیوں سے گھیر دیا، تکلیفوں سے جنت کو چاروں طرف سے گھیر دیا، کہا جاؤ دیکھو۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، کہا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اتنی پریشانی تم نے اس پر پیدا کر دیا ہے کہ اب کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اس سے ابھی معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے جنت بنائی ہے، اس کے بعد جہنم پیدا کیا ہے، جہنم کو پیدا کیا۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دیکھو میں نے جہنم بنائی ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، کہا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہیں داخل ہوگا، جہنم میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا، اتنا برا ٹھکانہ ہے۔
دوبارہ اس کو شہوات سے گھیر دیا، انسان کی خواہشوں سے جب جہنم کو گھیر دیا، جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ دیکھو، دوبارہ گئے دیکھنے، دیکھ کر کے واپس آئے، کہا اللہ تعالیٰ سارے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں، کیونکہ انسانی ساری شہوت ہے تم نے اس کے ارد گرد کھڑی کر دی ہے، اور شہوتوں پر چلنا انسان کی فطرت ہوگی تو انسان کود کود کر کے جہنم میں داخل ہوگا، کوئی بچے گا ہی نہیں اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے پریشانیوں کے بعد انسانوں کے لیے متعین کیا ہے، اور جہنم کو آسانیوں کے بعد پیدا کیا ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنی آسائش اور آسانی کے چکر میں بھاگنے والے، اپنی راحتوں کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لینے والے، آسانی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینے والے لوگ یاد رکھ لیں، خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں پہنچائے گا۔ خواہشات کی مخالفت کے بعد، پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے یہ نعمتیں، مومنوں کے لیے یہ آسانیاں رکھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ ہم امتیوں کو بتایا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم کی راکھ میں آگ میں جل چکا ہوگا، جہنم سے نکالنے کے بعد اس کو پل صراط سے گزارا جائے گا، پل صراط پر کبھی وہ چلتے ہوئے جائے گا، کبھی وہ بیٹھ کر جائے گا، کبھی ہاتھوں اور پیروں کے بل جائے گا، اور کبھی آگ اس کو دوبارہ پکڑ لے گی۔ جب پل کراس کر جائے گا تو دوبارہ جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا دیا۔ اس کے بعد وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے گا، پھر اس سے آگے اس کو ایک ہرا سا درخت دکھائی دے گا، ہرا بھرا درخت دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے تو اس درخت تک پہنچا دے تاکہ اس درخت کا سایہ میں حاصل کر سکوں۔ کہا کہ اے ابن آدم یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اس درخت تک پہنچا دوں تو تم کسی دوسری چیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے نا؟ کہے گا اللہ کی قسم اگر تم مجھے اسے وہاں پہنچا دے اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا۔ جب درخت تک پہنچ جائے گا کچھ دن ٹھہرے گا وہاں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بعد اس سے خوبصورت آگے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دے گا۔ کہا ابن آدم تو کتنا بڑا غدار ہے، ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب آج کے بعد تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ وہ درخت اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تم مجھے وہاں تک پہنچا دے تیری رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لے گا کہ کیا اگر میں تمہیں اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر دوبارہ تم دوسری چیز کا سوال کرو گے؟ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ اگر تم نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا تو میں اس کے بعد تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر دوبارہ وہاں تک پہنچا دے گا، وہ درخت کے نیچے پہنچے گا، ہرا بھرا درخت، خوبصورت درخت، اسے دیکھے گا، وہاں ٹھہرے گا کچھ دیر تک، پھر اسے ایک تیسرا درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ اس درخت تک پہنچا دیتا تو بہت اچھا تھا، وہ درخت تو اس سے زیادہ اچھا ہے، تو اگر مجھے وہاں تک پہنچا دیتا تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان تو کتنا غدار اور بدعہد ہے، ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کہا اللہ تعالیٰ میں تیری مخلوق کا سب سے بدبخت آدمی نہیں بننا چاہتا، تو مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ یہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے، ایسی نعمت دیکھ رہا ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ نعمت دیکھے اور وہاں تک نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے درخت تک پہنچا دے گا، تیسرے درخت کے پاس پہنچے گا، وہاں کچھ دیر ٹھہرے گا، وہاں سے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا، وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد کہے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا تو میں جنت کے سائے میں رہتا، وہاں پناہ لیتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یار تو کتنا بڑا غدار ہے، اے انسان تو کتنا بڑا غدار ہے، بار بار اپنے وعدے توڑتا ہے اور بار بار کہتا کہ اب نہیں مانگوں گا پھر مانگتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ سوال نہیں کروں گا پھر سوال کرتا ہے۔ کہے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے پہنچا دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گا اور پھر اس سے وعدہ کرائے گا کہ وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد دوسرا سوال نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، جنت کے دروازے تک پہنچے گا، وہاں رہے گا، اس کا سایہ حاصل کرے گا، پھر وہاں سے جنت میں جھانکے گا
کہ کون لوگ جنت میں چل رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھے گا، ان کی ناز و نعمت کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہا کہ یہ ابن آدم تو کتنا بڑا غدار ہے، ہر بار وعدہ کرتا ہے کہ اب نہیں مانگوں گا، اور ہر بار اپنا وعدہ توڑ کر کے پھر مانگتا ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جتنا ملتا تھا اتنا تم کو دے دوں، 2 بادشاہ کے برابر دے دوں، 3 بادشاہ کے برابر دے دوں، 4 بادشاہ کے برابر دے دوں، 5 بادشاہ کی بادشاہت کے برابر تم کو دے دوں۔ کہ ہاں اللہ میں خوش ہو گیا، میں اب خوش ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ میں تم کو دنیا کے 10 بادشاہوں کے برابر، بلکہ دنیا کے 10 گنا تم کو دے رہا ہوں، دنیا اور اس کے 10 گنا میں تم کو دے رہا ہوں، جاؤ جنت میں۔ کہے گا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو بادشاہ ہے، تو حاکم، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو کرنا چاہوں میں اس پر قادر ہوں، میری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، میں نے تم کو دنیا اور دنیا کے 10 گنا تم کو دے دیا، جاؤ تم اس میں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کمتر آدمی یہ ہوگا تو سب سے اونچا آدمی کون ہوگا، سب سے برتر آدمی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہوگا جس کو میں نے چن کر کے رکھا ہے اور جس کی کرامت اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ جنت میں سب سے اونچے ہوگا، وہ جنت میں سب سے بلند ہوگا۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ مقام اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وسیلہ، جو صرف ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے تم ہر اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ تو وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رکھا ہے۔ تو یہ جنت کا سب سے کمتر آدمی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ملیں گی وہ اس ساری دنیا کی نعمتوں کے مقابل میں 10 گنا زیادہ ہوں گی، 10 گنا زیادہ ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستو، جنت کی یہ نعمتیں معمولی نہیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سنو گے، آپ پڑھو گے تو ان کا کم حق آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ جو بات آپ کے دل میں کھٹکے گی، جو خواہش آپ کے دماغ میں پیدا ہوگی، وہ ساری خواہشیں اللہ رب العالمین جنت آپ میں آپ کی پوری کر دے گا، جنت میں آپ کی پوری کر دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوتا بأنعم اہل الدنیا من اہل النار فیغمس فی النار غمسة واحدہ فیقال هل رأیت نعیما قط هل مر بك خیر قط فیقول واللہ یا رب ما رأیت نعیما قط ما رأیت خیرا قط۔ کہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ ناز و نعمت والے انسان کو لایا جائے، اہل جہنمیوں میں سے دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمت والا انسان تھا، سب سے زیادہ نعمتیں جس کو دنیا میں ملی ہوئی تھی، اس کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور ڈبکی دے کر اس کو نکال لیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تم نے نعمت دیکھی ہے، دنیا میں کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کبھی نہ کوئی نعمت دیکھی نہ کبھی کوئی بھلائی دیکھی۔ یعنی پوری دنیا میں جتنی نعمتیں اس نے جمع کیا تھا، دنیا کی ساری نعمتیں جو اس نے ذخیرہ کر کے ان سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ ایک لمحے میں سب ختم ہو جائے گی، ایک ذرہ بھی اس کو یاد نہیں رہ جائے گا، سب بھول جائے گا۔ اور اس کے بعد یوتا بأبس اہل الدنیا من اہل الجنت فیغمس فی الجنت غمسة واحدہ فیقال هل رأیت بوسا قط هل مر بك شدة قط قال واللہ یا ربی ما رأیت بوسا قط ما مرت علی شدة قط۔ جنتیوں میں سے سب سے پریشان حال آدمی کو لایا جائے گا، دنیا میں جو سب سے پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک ڈبکی دی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی پریشانی آئی تھی تمہارے اوپر کیا؟
دنیا میں کبھی کوئی تکلیف تم کو گزری ہے کیا؟ دنیا میں کبھی شدت کا سامنا کیا تم نے کیا؟ کہے گا اے رب اللہ کی قسم دنیا میں کبھی میں نے کوئی محرومی نہیں دیکھی، دنیا میں کبھی میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ گویا کہ دنیا کی شدتیں، دنیا کی پریشانیاں جو آج ہم جھیلتے ہیں، یہ پریشانیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، اور یہ پریشانی اللہ کی نعمت کے مقابلے میں ذرا بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لو، شہوت پرستی کی لذت، اللہ کی معصیت کی لذت اور اللہ کی نافرمانی کی لذت چند لمحوں آپ کو لذت میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نماز چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کرو گے، لیکن یہ لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ حرام کھاؤ گے، حرام کھانے کی لذت تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ رہے گی، پھر آپ مر جاؤ گے، ختم ہو جائے گی، یہ لذت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن طاعت کی مشقت، فرما برداری کی مشقت، اللہ کے لیے عبادت کی مشقت آپ کو ختم ہو جائے گی، اور اس کی لذت ہمیشہ آپ کے لیے باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اطاعت کی دشواری کو جھیلنے کی عادت ڈالو، اللہ رب العالمین کی رضامندی پر صبر کرنے کی عادت ڈالو، کہ اس کے نتیجے میں یہ پریشانی تو ختم ہو جائے گی، کبھی باقی نہیں رہے گی، مگر اس کے نتیجے میں جو لذت ملے گی، جو آسانی اور آسائش ملے گی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، وہ ہمیشہ آپ کو آرام دیتی رہے گی۔ تو میرے دوستوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنت کی صفات اور جنتیوں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ کون لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، وہ کون سے کام کرنے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب اگر دیا جائے تو بات اتنی سی ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضامندی کے کام کرے گا، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا، اور جو انسان اپنی منچاہی زندگی گزارے گا، خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنی نفسانی شہوات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، جنت کے اعمال اور جنت کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنت کی یہ جو نعمتیں ہیں، یہ ان میں سے چند نعمتیں ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ یہ وہ پوری نعمتیں نہیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نہ کسی دیکھنے والی نے آنکھ نے دیکھا، نہ کسی سننے والے کان نے سنا، اور نہ کسی سوچنے والے نے کبھی اس کے بارے میں سوچا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اس لیے ان نعمتوں کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ جان لیجئے کہ دنیا آسانی، جنت آسانی کا گھر ہے، آرام کا گھر ہے، آسائش کا گھر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ودخل اہل النار النار یجاء بالموت فی صورت کبش املح فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة أتعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، ويقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشربون فينظرون فيقولون نعم هذا الموت، ثم يصبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنتیوں کو پکارا جائے گا۔ جنتی لوگ گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے، سب اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے، سب لوگ دیکھیں گے، سارے جنتی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ تو موت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جہنمیوں کو پکارا جائے گا، وہ جہنم والے وہاں سے سر اٹھا کر گردن اٹھا کر اس کو دیکھیں گے، سارے لوگ دیکھ لیں گے، ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی نظروں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ تم اسی میں رہو گے، موت نہیں آنی ہے، اے جہنمیوں تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، اب تمہیں موت نہیں آنی ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم میں داخلے کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نعمت میں ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، عذاب میں ہے تو پھر ہمیشہ آپ کو اسی میں رہنا ہے۔ اسی لیے دنیا کی چند دن کی عبادت کی مشقت
دنیا میں چند دن کی عبادت کی پریشانی آپ کو ہمیشہ کی جنت کا مستحق قرار دے گی، اور اگر آپ نے دنیاوی لذتوں کو، دنیاوی آسائشوں کو اور دنیا میں اللہ کی معصیت کی آسانی کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دیا تو ہمیشہ کی جہنم آپ کی منتظر ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، جنت میں داخل ہونے کے اعمال، اس کے طریقے اور اس کی عبادتیں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی جنت کا مستحق قرار دے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر ہمیں اپنی جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے کرم کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ہو، جب تک اللہ رب العالمین کا کرم نہیں ہوگا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے کرم کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق، ہدایت اور نجات طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے، مسند احمد، بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض وفيها الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة منه تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے بنائے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہر درجے کے درمیان جنت کے اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس۔ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ اس لیے اللہ سے اگر دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس جنت کا سب سے افضل درجہ ہے، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ جنت الفردوس سے جنت کی نہریں نکلی ہوئی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 ابواب فی الجنہ، جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک خالص پانی کی نہر، دوسرے خالص دودھ کی نہر، تیسرے خالص شہد کی نہر، اور چوتھے خالص شراب کی نہر۔ لیکن وہ شراب دنیا جیسا گندا شراب نہیں ہوگا جس سے انسان کی عقل کھو جاتی ہے، بلکہ وہ شراب ایک سرور آمیز اور ایک راحت بخش شراب ہوگا جو انسانی بدن کو توانائی اور قوت فراہم کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں جگہ دے کر ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اور ہم سب کو ہماری حاضری کے پہل اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔